امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان زیڈ طرار نے کہا ہے کہ امریکہ فوجی انخلا کے بعد بھی افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ استنبول میں نمائندہ نیو ساتیہ عباسی سے ویڈیو لنک انٹرویو میں کہا، استنبول کانفرنس میں طالبان کی شرکت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ کانفرنس کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان زیڈ طرار نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے اسامہ بن لادن کو ختم کرنا اور القاعدہ کا افغانستان سے مکمل خاتمہ امن کے لیے امریکہ کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ جی اب اس میں کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم کئی مہینوں سے ڈائیلاگ میں ہیں، بات چیت میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بلکہ خود صدر بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں اور وزیر خارجہ بلنکن بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فوجی کارروائی کے ذریعے حل نہیں ہے، یعنی کہ ہم امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں، اور اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ، یعنی کہ افغان لوگ خود اس کا قیادت کرنا پڑے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے ایک ترجیح نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی میں، لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جیسے ہمارے صدر بائیڈن نے چند دن پہلے اظہار کیا اپنی تقریر میں کہ ہم اگلے 20 سال آنے والے جو خطرے ہیں اس پر ہم نظر لگا رہے ہیں، اس پر ہم اپنا توجہ لگا رہے ہیں، اور جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں افغانستان میں وہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے، ڈپلومیسی اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے صدر بائیڈن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے اپنی فوجی کارروائی کو بند کرنا ہے، اور فوجیوں کو، امریکی فوجی اور نیٹو فوجی کو افغانستان سے نکالنا ہے۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان کو بھول رہا ہے یا ہم اس مستقبل میں سپورٹ نہیں دیں گے افغانستان کو، بالکل نہیں، بلکہ سیکرٹری بلنکن خود افغانستان میں تھے، کابل میں تھے، اور وہاں اپنے تقریر میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جو امریکہ اور ہمارے ساتھیوں، پورے عالمی برادری افغانستان کے ساتھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک کامیاب اور اسٹیبل قوم بنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب جو ہے یعنی کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں یا مستقبل میں نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اب فرضی مستقبل میں جائیں تو شاید ہم پورا دن یہاں لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہوگا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہیں کہ اس مسئلے کا ایک مذاکرات کے ذریعے حل ڈھونڈ لیں، کیونکہ جیسے صدر بائیڈن نے کہا ہے اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے۔ دیکھیے صدر بائیڈن واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 11 ستمبر تک اپنے فوجیوں کو افغانستان سے نکالنا ہے، انخلا کرنا ہے۔ یہ بات میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہوں گا، صدر بائیڈن نے بھی اپنے تقریر میں یہی کہا ہے کہ 20 سال پہلے ہم ایک واحد مقصد کے لیے افغانستان میں گئے ہیں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم نے القاعدہ کا مقابلہ کرنا تھا، جو کہ ہم کر چکے ہیں۔ بلکہ 10 سال پہلے ہم نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کو بھی مکمل کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، صدر بائیڈن کا یہ سوچ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان سے اپنا جنگ ختم کریں۔ 20 سال ہو چکے ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے یو اے ای کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل آپ نے ایک بہت ٹھیک بات کہا ہے سادیہ، کہ ہم نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی پوری دنیا سے اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ خطرے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ہیں 2021 میں، وہ 2001 والے صورتحال نہیں ہے۔
یعنی کہ اگر آپ انتہا پسند جو بیسز ہیں ان کے اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں غور سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے کافی باہر ہیں. ہم القاعدہ کو نارتھ افریقہ میں دیکھ رہے ہیں، داعش جو ہے وہ عراق اور سیریا میں تھے تو اور ابھی بھی موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے خطرے ہیں اس پر ہم توجہ دیں، اور بالکل افغانستان بھی شامل ہے اس میں، لیکن جیسے میں نے اظہار کیا اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، اور اپنے فوجوں کو نکالنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو بھول رہے ہیں یا افغان لوگوں کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں. جی صرف پاکستانی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا سعدیہ، کہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، ان کا ایک بہت اہم کردار ہے افغانستان کی ترقی اور امن کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ وقت آ گیا ہے کہ پورے عالمی برادری، خاص طور پر افغانستان کے پڑوسی ممالک مل کر ان کو ایسے سپورٹ دیں کہ افغانستان ایک کامیاب قوم بن سکے مستقبل میں. اسی لیے بلکہ چند ہفتے پہلے شاید ہمارے خصوصی نمائندہ خلیل زاد رشیا کے ساتھ بھی ٹروئکا کے ذریعے بات چیت بھی کی ہے انہوں نے. تو اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں پورے ریجن میں مل کر کام کرنے کے لیے. اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ مذاکرات جاری ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے کولیگ نیڈ پرائس، ہمارے اسپوکس پرسن، خود یہ کہہ چکے ہیں، شاید چند ہفتوں کی بات ہے، کہ ہم ان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے جتنے بھی مسئلے ہیں ان دونوں ممالک کے بیچ، ان کا حل ڈھونڈا جائے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ ایک ایسا اسٹیبل اور تحفظ ریجن بنے جو کہ ہے اس وقت، لیکن یہ بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سارے مسئلے بھی ہیں اس ریجن میں. اس ہی لیے ہم ہمارے خاص یعنی کہ خصوصی نمائندے بھی ہیں. یمن خاص طور پر ایک بہت پریشان کن مسئلہ ہے اس وقت، اور سیریا بھی ہمیں پریشان کرتی ہے. لیکن ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، EU خاص طور پر، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے ساتھ ہم مل کر ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. امریکہ کے مطابق طالبان سے مذاکرات امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح ہے. تاہم سیاسی اور دفاعی ماہرین کے مطابق ترکی کانفرنس کا ملتوی ہونا قیام امن کے لیے مایوس کن ہے. سعدیہ عباسی، نیو، استنبول.